قرطبی رحمتullah تعالی علیہ تفسیر قرطبی میں اس روایت کو ذکر کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک فرشتہ ہے جس کا نام حزقیل علیہ السلام ہے۔ کون سا فرشتہ ہے؟ حزقیل علیہ السلام۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس فرشتے کو 18,000 پر عطا فرمائے ہیں۔ کتنے پر عطا فرمائے؟ 18,000۔ اور جو ایک پر ہے ان 18,000 میں سے فرمایا وہ اتنا لمبا چوڑا ہے کہ جتنا ایک گھوڑا 500 سال تک چلتا رہے تو جتنی دوری کی مسافت کرے گا ایک پر کی لمبائی چوڑائی 500 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیے کہ ایک گھوڑا یہاں سے چلے اور چلنا شروع کرے، ایک دن میں کہاں پہنچے گا؟ 2 دن میں کہاں پہنچے گا؟ 10 دن میں وہ گھوڑا چلتا چلتا دن کو بھی چل رہا ہے، رات کو بھی چل رہا ہے۔ پھر اندازہ لگائیے 500 سال گزر جائیں، وہ گھوڑا چلتا رہے، کتنی زیادہ مسافت بن جائے گی۔ علماء کرام نے فرمایا کہ تیز رفتار گھوڑا پھر آرام سے بھی نہیں چلتا، جو تیز رفتار گھوڑا ہے 500 سال تک دوڑتا رہے، جتنا فاصلہ بنے گا حضرت حزقیل علیہ السلام کا ایک پر اتنا بڑا ہے۔ پھر ایک پر کی بات نہیں، ایسے پر 18,000 عطا فرمائے۔ اب ان فرشتوں کو ایک دن خیال آیا کہ میں ذرا سیر نہ کر لوں۔ اب فرشتے کے دل میں خیال آیا کہ میں ذرا سیر کر لوں، تو خیال میں آیا کہ میں اللہ کے عرش کا چکر لگاتا ہوں۔ ہمارے ہاں بھی یہ ہوتا ہے نا کہ بعضوں کو دنیا دیکھنے کا شوق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو گھومنے نکل جاتے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک، دوسرے ملک سے تیسرے ملک گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ حضرت حزقیل علیہ السلام اللہ کے فرشتے ہیں، اور اس فرشتے کا شوق دیکھیے کیسا نرالا ہے۔ شوق یہ پیدا ہوا کہ میں رب کے عرش کو دیکھنا چاہتا ہوں اور اس کے گرد چکر لگانا چاہتا ہوں کہ اللہ کا عرش ہے کتنا بڑا۔ شوق دیکھیے کیسا نرالا شوق۔ علماء نے فرمایا کہ جب ان کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوق دیکھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دلوں کے بھید جانتا ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ جب میرے فرشتے کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا ہے کہ وہ میرا عرش دیکھنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم یہ فرمایا کہ 18,000 پر اور اس کو عطا فرما دیے۔ پہلے کتنے پر تھے؟ 18,000۔ پہلے کتنے پر تھے؟ اب جب فرشتے کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں اللہ کے عرش کا چکر لگاؤں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ جانتے ہوئے کیا کیا کہ 18,000 پر اور عطا فرما دیے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ بندہ اگر نیکی کا ارادہ کرے، وسائل نہ بھی ہوں، نیکی کا ارادہ کر کے سفر شروع کر دے، مدد اللہ تبارک و تعالی خود ہی نازل فرما دیتا ہے۔ فرشتے کے دل میں خیال آیا میں اللہ کے عرش کا چکر لگانا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے 18,000 پر عطا فرمائی، ایک پر اتنا کہ 500 سال تک گھوڑا دوڑتا رہے، ایک پر کی اتنی مسافت ہے۔ 18,000 پہلے پر تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18,000 اور عطا فرما دیے۔ 36,000 جب پر عطا فرمائے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الملک انطر، اے حزقیل علیہ السلام اب اڑنا شروع کریں، اپنے سفر کو شروع کریں، اپنے ارادے کو پورا کرنے کے لیے سفر شروع کریں۔ یہ فرشتہ اڑا
اور عرش الہی کا چکر لگانے لگا۔ چنانچہ حضرت حزقیل علیہ الصلاۃ والسلام روایات میں آتا ہے کہ 20,000 سال، کتنے سال؟ 20,000 سال تک اڑتے رہے، اللہ اکبر، لیکن عرش الہی کا چکر نہ لگا سکے۔ اللہ تعالیٰ کا عرش کتنا بڑا ہے کہ وہ 36,000 پر، ایک پر اتنا لمبا کہ 500 سال تک گھوڑا دوڑتا رہے، جتنے گھوڑا سفر کرے گا اتنی لمبائی چڑھائی، 36,000 پروں کے ساتھ 20,000 سال تک فرشتہ چلتا رہتا ہے، دن کو بھی چلتا ہے، رات کو بھی چلتا ہے۔ اللہ کے عرش کی شان دیکھیے کہ 20,000 سال کے بعد بھی وہ عرش کا چکر مکمل کر نہیں سکتا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید کرم عطا فرمایا، خالق کائنات نے مزید جتنے پر تھے نا 36,000، ان پروں کو ڈبل کر دیا۔ فرمایا فرشتے اب لے، طاقت بھی دگنی کر دی، اب 72,000 پر اس فرشتے کے ہو گئے، اور ایک پر کا اندازہ میں نے آپ کو بتایا کتنا بڑا، 72,000 پر۔ پھر حکم دیا کہ آپ اٹھنا شروع کرو۔ حضرت حزقیل علیہ الصلاۃ والسلام نے دوبارہ پرواز کی۔ علماء نے فرمایا اب 30,000 سال تک مسلسل پرواز کرتے رہے، دن کو بھی اڑ رہے ہیں، رات کو بھی اڑ رہے ہیں، سفر جاری ہے۔ 30,000 سال تک، 20,000 پہلے کے، 30,000 بعد والے، 50,000 سال تک 72,000 پروں کے ساتھ عرش الہی کا چکر لگاتے رہے۔ علماء کرام نے فرمایا 50,000 سال گزر گئے لیکن رب کے عرش کا چکر نہیں لگا سکے۔ ایسا قدرتوں والا میرا رب ہے، جتنا عظیم الشان عرش، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عرش کا بھی مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر عرش کے نیچے جتنے آسمان ہیں ان آسمانوں کا بھی مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں کے نیچے جتنی زمینیں ہیں، ان زمینوں کے نیچے جتنی زمینیں ہیں، المختصر کائنات جتنی بھی خالق کائنات نے بنائی ہے، قربان جائیے ہمارا پروردگار ان پوری کائنات کا مالک ہے۔ جب فرشتہ تھک گیا، علماء کرام نے فرمایا کہ جب 50,000 سال تک سفر جاری رہا، اڑتے رہے، چکر نہ لگا سکے، تھک ہار کے بیٹھ گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے حزقیل ابھی تو 50,000 سال تک چلے ہو، میری عزت کی قسم اگر قیامت تک بھی تم پرواز کرتے رہو، چکر لگاتے رہو، میرے عرش کا کبھی چکر مکمل ہی نہیں کر سکتے۔ اتنا عرش اعظم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا مقام ہے۔